الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج جو ہم اپنے چینل پر آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کالے جادو کی علامات کیا ہیں۔ جب کوئی شخص کالے جادو سے متاثر ہوتا ہے تو اس شخص کی کیا کیفیات ہوتی ہیں جو انسان اپنے اندر پاتا ہے، تو ان کیفیات کے بارے میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا، اور اس کی جو ہے جس میں یہ کیفیات پائی جائیں تو وہ اس پر جادو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جادو سے متاثر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس شخص پر جادو نے اثر کر دیا ہو وہ اس پہ غصہ زیادہ ہو جائے گا، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے گا، اور اس کی سوچ منفی ہو جائے گی، نیگیٹو سوچے گا۔ کہ اگر کوئی دو بندے بھی کہیں بیٹھ کر بات کر رہے ہو نا، یہ ان کو جانتا تک نہ ہو، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بندے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے اس کی منفی سوچ ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر وجہ کے، کسی بھی بغیر وجہ کے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، یہ اور منفی سوچ یہ بغیر کسی وجہ کی ہوتی ہے تمام چیزیں نا۔ اور اگر دوسرا یہ کہ جو شخص جادو سے متاثر ہو اس کا معدہ ضرور متاثر ہوتا ہے، معدے کے ایسے امراض اس کو لگ جاتے ہیں تو وہ کسی بھی دوائی سے درست نہیں ہوتے ہیں، جب تک اس کا روحانی علاج نہ کروایا جائے تب تک جو ہے وہ میڈیسن کھاتا رہے گا، اس میڈیسن سے اس کو فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی مرض کی کوئی تشخیص ہوگی۔ تیسرا جو ہے پورے جسم میں سستی، کاہلی سی ہو جاتی ہے، بالکل کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے ایک ہی جگہ پہ یا بسترے پہ سارا دن لیٹا رہتا ہے۔ اور چوتھی جو ہے یہ ہے کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، معمولی باتوں پہ اس قدر جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بات طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے یا طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اس جادو کے ذریعے۔ اور پانچویں جو ہے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر کرنا اور نماز پڑھنا، اس کو جب بھی وہ پڑھے گا یا تلاوت کرے گا تو اسے تکلیف محسوس ہوگی، وہ نہیں پڑھ پائے گا، تکلیف کے سبب اس کو اکتاہٹ سی شروع ہو جائے گی، بے چینی سی شروع ہو جائے گی۔ اگر مسجد میں جاتا ہے وہاں بھی جو ہے بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھے بغیر ہی نکل آتا ہے، اگر نماز پڑھ بھی لی تو بمشکل فرض ادا کرے گا، باقی جو ہے گھر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو ہے چھٹی جو اس کی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند میں جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خواب میں جو آتے ہیں کہ کالا کتا حملہ کر رہا ہے، کالا سانپ ہے وہ حملہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایسے خواب آتے ہیں، غلاظت کے خواب آتے ہیں کہ بالکل انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جادو کی جو ہے علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ساتویں علامت جو ہے وہ ہے کہ جسم کے جو ہے مختلف حصوں میں کالے رنگ کے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یا سرخ رنگ کے نشان بن جاتے ہیں، الرجی سی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کافی ٹیسٹ اور تمام چیزیں کروانے کے باوجود بھی جب تک روحانی علاج نہیں کروائیں گے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اور وہ نشانات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو آٹھویں علامت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، باہر کہیں بیٹھا ہو، دوستوں میں بیٹھا ہو، تو اس کو غلاظت کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار کہیں سے جو ہے کوئی غلاظت کی جو ہے لیٹرین کی بدبو اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے، حالانکہ باقی بھی بندے بیٹھے ہو تو اسے محسوس نہیں ہوتا، اس شخص کو اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یا پھر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سگریٹ کی بو
آنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہاں قریب قریب تک کوئی بھی سگریٹ پینے والا بندہ نہیں ہوتا، اور اس سے جو ہے دماغ متاثر ہوتا ہے، حافظہ کام نہیں کرتا، اور جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو وسوسے اور وہم میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اس وہم اور مبتلا ہونے کی صورت میں جو ہے بندہ جو ہے کسی کام کا نہیں رہتا، جیسے ایک دفعہ وضو کر لیا، وہ پھر کہتا ہے کہ یار میں نے شاید جو ہے یہ جگہ نہیں دھوئی، پھر اس کو دھونا شروع کر دیتا ہے، پھر نئے نئے سرے سے وضو کر دیتا ہے، پھر اس طرح کی جو ہے وہ کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ 10ویں صورت جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا رہتا ہے یار فلاں بندہ مجھے مار دے گا، جس کے سبب اس کو نیند نہیں آتی، وہ پھر جو ہے بے چینی اور مایوسی طاری ہوتی ہے، ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ مجھے جو ہے ابھی قتل کر دے گا، یہ مجھے مار دے گا، یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، بس بغیر وجہ کہ اس کے اندر خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے جب بھی کوئی مریض اس کنڈیشن میں آئے تو اس کی ہسٹری ضرور لے لیجیے گا، کسی صحیح معالج سے جو ہے اس کا مشورہ ضرور کیجیے، جو روحانی معالج ہے اس سے ضرور مشورہ کیجیے، کہ بعض اوقات بے روزگاری، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بھی انسان بڑا پریشان رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کی ہسٹری لینے کے بعد، صحیح روحانی معالج سے مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا مزید علاج کروانا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔